تھے, وہ ملازم تھے, اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا. تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس, وہ بیچارے احساس کمتری میں چلے گئے تھے نا, وہ نہیں سنتے بیان, وہ پتہ نہیں ان کا تو شاید انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی, شاید اسی غم میں ہو گیا وہ, بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا. اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی, اسٹائل بھائی, اور سگریٹ جلائی, پینا شروع. اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آئے, یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے, سگریٹ بھی پی رہے ہیں. ابے سگریٹ بعد میں پی لینا یار, اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, ایک ٹانگ کہاں, میز پہ سامنے, کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی نہیں تھا. تو بیچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس کمتری میں چلے گئے تھے. آدمی اچھے تھے, لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا, جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ ایب نارملٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اس سے یہ غیبت نہیں ہو رہی, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا, بے فکر رہیں. اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے نا انہوں نے, میں نے پھر اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے, ایک تو اپنی ایج دیکھو, تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو. اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں, انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا اتنے بڑے آفس میں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں میں. ٹھیک ہے, ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے, مطلب بزنس ہے بھائی, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. یہ تو بیچارے کی میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی, کوئی چالاکی نہیں تھی. وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان, لوگ لفٹ نہیں کراتے نا بعض دفعہ, لوگوں کو بھی تو ایک معیار بہت اونچا ہے, تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے آدمی. لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے, جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو کبھی اہل بیت سے محبت, کبھی عشق رسول کا نعرہ, کبھی جو ہے وہ حب صحابہ کا نعرہ, کبھی یہ نعرے کو سہارا لینا پڑتا ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے. صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو ہے, اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے, ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں, تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. اطاعت نام کی, حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی, مجھے یہ بتاؤ, بولو نا بھائی. کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں, اہل بیت کی محبت میں؟ حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولیٰ سے نماز چھوڑتے تھے, مجھے یہ بتاؤ, بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہوئی الا ماشاء اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, کربلا کے میدان میں. آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تقریریں دیکھو, صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں, لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا, کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی. کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں, دیکھو گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں نا, اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے. قرآن, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, میں صرف قرآن کو. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, صرف قرآن کو مانتا ہوں. ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اب چونکہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, تو اب ان کو پتہ ہے مجرم ہے, لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے, ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے, ہم وہ یہ نہیں, وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب, اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں. او بھائی آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو. اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں, فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے, جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم. لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے, لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں, قرآن و حدیث کو. لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے, ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟
ان میں سے زیادہ تر لوگ, سب نہیں, نہ تو قرآن کو مانتے ہیں, نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, نہ بزرگوں کو مانتے ہیں, نہ صحابہ کو مانتے ہیں. شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے, شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی. لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار نام دعووں کا نہیں ہے, پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا, فالو کرنا. اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے. آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے. یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا, صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے, لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو دو آدمی ہونا, ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے. فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی. نعرہ لگانا جائز ہے, اہل بیت کی محبت کا بھی, صحابہ کی محبت کا بھی. میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے, ایک فرمانبردار ایک نالائق. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے, میں ابا کا بیٹا ہوں. یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے, نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں یہ میرے ابا ہیں. تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے, چلو زندگی میں خدمت نہیں کی, اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے, یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے, نعروں پر. جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا, دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی, حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا. بعض دفعہ, سب نہیں, بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ, آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں, جس نے قتل کیا سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا ہے, تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے, حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے, یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس سے شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے, انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے, مقتدا تھے, تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئیں تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے, ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے, دونوں میں سے ایک. یا تو میں غلط بول رہا ہوں, یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو. دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے, تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو, علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی, تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا, باریکیوں میں جاؤ گے, وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا. لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں, جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں, بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی,
ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق, بولو, نہیں ہے. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ, ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ آپ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے. سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, اب تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے, اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی, روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا, یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانا سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, اب یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن, 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحج, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے, صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کیا انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات, پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4, کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں, صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جب کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. تو یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے عید بقرعید کی نماز, گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ
نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے, لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے, نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا, بولو بھائی, ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول, حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے, تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر, اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے اس کے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول, نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, تو اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو گے, پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ کے.
تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کی سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے, تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا, کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی, اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں, اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلہ ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا, ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار نبی سے, بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں, یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے, وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما. کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی. اور آسان بات دیکھو, گل ویلے دی تے پھل موسم دا نا, مختصر بات. جب بھی کوئی عالم کہے نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بولو کوئی صحیح حدیث دکھا دو. وہ دکھا سکتے ہیں کوئی صحیح حدیث, نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ کسی حدیث کی مستند کتاب. ترجیحات ہیں, بعض علماء نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے, دوسرے کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ قوی ہے. تو دوسرے کے مقابلے میں قوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث صحیح ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری اس سے بھی کمزور ہے, یہ بھی کمزور ہے لیکن دوسری اس سے بھی کمزور ہے, تو اس کے مقابلے میں اس کو قوی قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس بارے میں بے غبار صحیح حدیث کوئی بھی نہیں. اور اگر آپ حدیثوں میں ترجیح دینا شروع کریں سامنے رکھ کے کہ کم درجے کی کمزور کون سی ہے, تو پھر 8 یا 9 ربیع الاول کو کی جو روایات ہیں ان میں نسبتاً زیادہ مضبوطی معلوم ہوتی ہے. تو میرے بھائی یہ اگر تہوار ہوتا تو پھر بتا دیا جاتا کہ 12 کا مطلب کیا ہے, 12 ہی ہے, نہ 9 نہ 8 نہ 13. اور پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب پہلے یہ نہ لکھتے کہ 8 یا 9 ہے اور پھر اس کو بعد میں 12 کی طرف آتے. شروع سے جیسے عید کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے عید الفطر کا دن کون سا ہے, تو میری پہلے تحقیق یہ ہو کہ 5 محرم ہے, پھر میں تحقیق کر کے بتاؤں 1 شوال ہے. یہ نہیں ہوتا بھائی, وہ تو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلے آتے ہیں یہ تہوار والے دن. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تہوار کا دن بولو نہیں ہے. تو اتنے سارے دلائل. پھر
اہم ترین بات، یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5 پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 6، جب بھی کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے تو قرآن و سنت میں اس دن کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیمات بھی دی جاتی ہیں. جیسے عید الفطر ہمارے تہوار کا دن ہے کہ نہیں؟ عید کا دن ہے تو ہم صبح صبح نہاتے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ نے کہا ہے ہمیں حدیث میں بتایا کہ اس کو کیسے منانا ہے. صبح صبح نہاؤ، سب سے اچھا کپڑا پہنو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حدیث میں. تہوار منانا کیسے؟ اگر ایسی شریعت ہمیں چھوڑ دیتی ہم پتہ نہیں کیسے منا رہے ہوتے. تو اسلام نے ہمیں بتایا بھائی یکم شوال عید الفطر کا دن ہے تو تم نے ایسے منانا ہے جیسے نبی نے منایا. نبی نے کیسے منایا؟ آپ نہایا کرتے تھے، آپ بہترین لباس پہنا کرتے تھے، آپ خوشبو لگایا کرتے تھے، پھر عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے تھے، جس راستے سے جاتے تھے واپس دوسرے راستے سے آتے تھے، تکبیرات کا اہتمام ہوتا تھا، پھر خطبہ ہوتا تھا، پہلے نماز ہوتی تھی پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا. یہ سارا پروسیس. پھر عید الاضحیٰ کیسے منائی جائے گی؟ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے. عید الفطر میں آہستہ تکبیرات تھیں، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیرات ہوں گی. وہی پروسیس ہوگا. حدیث میں آتا ہے نہا کے جانا ہے، حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہننا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے ہیں. پھر عید الفطر میں دیر سے پڑھنی ہے عید کی نماز، عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنی ہے عید کی نماز. پھر جانور کی قربانی کرنی ہے، پھر اس کا گوشت کھانا ہے. آپ نے فرمایا ایام اکل و شرب، عید الاضحیٰ کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے، گوشت کھانا ہے. اس میں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں، گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. تو اگر یہ عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے یہ بھی اسلامی تہوار ہے تو پھر اس کے احکام قرآن و سنت میں کیا ہیں؟ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں بتایا ہو نبی نے اس دن آپ نے نہانا ہے. کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے بتایا ہو کہ اس دن آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، اس دن کیا پکانا ہے. دیکھو اس عید الفطر میں کیا کھانا ہے. آپ عید کی نماز سے پہلے کچھ تھوڑا سا میٹھا کھایا کرتے تو میٹھا کھجور، مٹھائی نہیں، وہ کیا ہوتی تھی؟ کھجور. عید الاضحیٰ کیسے منانا ہے؟ گوشت کھا کے. عید الفطر میں کھجور اور عید الاضحیٰ میں گوشت. ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا. اور دونوں دنوں میں روزہ کیا کر دیا؟ حرام. 12 ربیع الاول کو تو روزہ حرام نہیں ہے. 12 تاریخ کو تو آپ نے کوئی ہمیں نہیں بتایا کہ بھئی 12 تاریخ کو تم نے کیا کرنا ہے، نہانا ہے. کچھ بھی کوئی نہ صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6 پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. 7واں پوائنٹ، اسلام کی جو ہم خوراکیں دیکھتے ہیں نا، خوراکیں جو ہمیں بتائی ہیں اسلام نے، وہ خوراکیں کیا ہیں؟ تہواروں میں جو خوراکیں کھلائی جا رہی ہیں ہمیں، عید الفطر کے دن ہمیں کھجور جو صحت کے لیے انتہائی مفید. دیکھو اگر میں آپ کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھوں، میری بات کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو مٹھائی کا اتنا رسگلوں کا ڈبہ میں نے آپ کے سامنے لا کے رکھا، آپ مٹھائی کھا رہے ہو. ڈاکٹر خوش ہوگا یا ڈاکٹروں کو ٹینشن ہوگی؟ بولو. جتنے بھی ہیلتھ والے ہیں ان کو کیا ہوگی؟ ٹینشن. بولے آپ لوگوں کی صحتیں کیا کر رہے ہو؟ خراب. لڈو کھلا، کیونکہ ڈاکٹر سارے مٹھائیوں کے خلاف. ہمارے حضرت تو اتنے خلاف تھے، مٹھائی کھاتے ہی نہیں تھے. میں پھر بھی کھا لیتا ہوں. لیکن ڈاکٹر مجھے برا بلا نہیں کہیں گے، بولیں گے یار وہ نہیں یار مٹھائیوں کی دکانیں بھی کھلی ہیں، چل بھی رہی ہیں سب کچھ. لیکن میں اگر اس پہ مذہب کا لیول لگا دوں کہ کھاؤ، کیا کھاؤ؟ لڈو کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، اور میں بولوں سنت ہے، اب یہ اسلام پہ اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسلام لوگوں کی صحت میری طرف منسوب نہ کرو، اپنی ذمہ داری پہ برباد کرو تاکہ وہ مرے تو اسلام کو برا بلا نہ کہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ برباد کریں، وہ اللہ نے بخشنا ہوگا بخش دے گا، گناہگار آپ کو سزا دینی ہوگی وہ اللہ جانے آپ جانے. لیکن اسلام کے کھاتے میں اگر آپ یہ مٹھائیاں لڈو ڈالو گے اور بریانیوں کی دیگیں جو فل بریانی فل کارب ڈائٹ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور زردے، چلو بریانی تو پھر بھی ایک اس میں کارب کم ہے، زردہ تو فل کی مٹھاس سے چینی سے بھرا ہوا ہے. یہ آپ کی فزیکل فٹنس کو ٹھیک کرے گا یا بیڑا غرق کرے گا؟ عید الفطر کے دن نبی نے کھجور کو استعمال کیا. ہم اگر شیر بنا کے کھاتے ہیں، کھائیں بھائی، آپ خوشی کا دن ہے کھائیں. اس شیر سے ہمارا شوگر کا لیول بڑھے گا، موٹاپا آئے گا، تو اسلام کے کھاتے میں نہیں جائے گا. اسلام کہے گا اس نے عید کو منایا ہے اخپل طریقے سے، اس کی مرضی. بھائی ہم نے تو کھجور کا بتایا تھا، کھجوریں کھا لیتا، صحت اچھی ہوتی، آئرن، میگنیشیم، کیا کیا چیزیں کھجور میں بھائی بھری ہوئی ہیں تمام منرل سے، لال سرخ ٹماٹر کی طرح بن جاتا. لیکن ہم زردے بھی کھاتے ہیں عید الفطر کے دن، اسلام کے کھاتے میں ہم اس کو بولو نہیں ڈالتے. اسلام نے جو کیا وہ کیا کیا؟ پیغمبر نے کھجور کھا لی.
بھائی میری طرف سے کھجور کی پرمیشن ہے, یہ کھجور کی کوئی چیز بنا کے کھا لو, اتنا میٹھا الاؤ ہے. باقی جو آپ پھوڑ پھاڑ رہے ہو میٹھا دیگے ٹھیکے, یہ اسلام کے کھاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے. ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھاتے ہیں, لیکن اسلام کی طرف منسوب نہیں کرتے. عید الفطر, یہ جو عید میلاد النبی میں نبی کی تو کوئی تعلیمات ہے نہیں اس کی ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ نبی کی نظر میں ہے ہی نہیں ہے عید کا دن. لہذا اب ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, حلوے, مانڈے, دیگیں, زردے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری خوراکیں وہ ہیں جو اسلام کے مزاج کے خلاف, کیونکہ یہ موٹاپا پیدا کرتی ہیں. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو برائی آئے گی نا, دو برائیاں, ایک کردار میں 2 نمبری جھوٹ, دوسرا موٹاپا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب سے بہترین میرا زمانہ, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا. تو یہ جتنی دیگوں کے ڈھکن ڈڑنگ ڈڑنگ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں زردے کھلائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, مٹھائیوں کے تبادلے ہو رہے ہیں, اس سے آپ کی فٹنس بڑھ رہی ہے یا آپ خود دیگ بنتے چلے جا رہے ہو؟ کسی نے کہا نا بم ہے, اس نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات. تو ہم سب کیا بنتے چلے جا رہے ہیں, گول. لمبائی اور چوڑائی ہماری کیا ہو رہی ہے, برابر. دیکھو کوئی بھی موٹا آدمی ہو, بدگمانی جائز نہیں ہے. بعض لوگ نیچرلی موٹے ہوتے ہیں, میں نے ایسے علماء, صلحاء, بزرگان دین دیکھے جو بہت کم کھاتے ہیں پھر بھی موٹاپا ہے ان کو. یہ اللہ کی طرف سے. صحابہ میں, تابعین میں ایسے لوگ تھے. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, بہت کم خوراک تھی لیکن جسم بہت بھاری تھا. وہ موٹاپا برا نہیں ہے. کون سا موٹاپا برا ہے؟ حلوے مانڈے پھوڑ کے جو موٹاپا آتا ہے, جہاں مٹھائی دیکھی ہاتھ بڑھا لیا, ادھر سے ایک لڈو میری طرف سے, ایک رسگلہ میری طرف سے, ایک گلاب جامن میری طرف سے, ایک دیگ میری طرف سے. پھر بھی کھاؤ یار, آپ جاؤ, آپ کا موٹاپا جانے. لیکن ربیع الاول میں جو ہم یہ دیگیں کھا رہے ہوتے ہیں اور حلوے مانڈے کھا نہیں پھوڑ رہے ہوتے ہیں ثواب سمجھ کے, تو اس کو ثواب سمجھ کے جب ہم کھاتے ہیں تو ثواب وہ کام ہوتا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے, اسلام کی طرف. تو یہ اسلام پہ ظلم یا زیادتی ہے یا نہیں اسلام کے ساتھ؟ اسلام تو آپ کو باریک کرنا چاہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوم ولادت میں روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھنے سے وزن بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. اور دیگے کھانے سے کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ دیگ ہے اس لیے قدرت کی طرف سے سائن ہے کہ یہ کھائے گا, دیکھ لے یہی تیرا ڈیزائن بن جائے گا, اور بن رہا ہے, گول ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. ہم فراق یار میں, یہ کون سا پوائنٹ ہو گیا, شیر بعد میں سناتا ہوں. 7واں پوائنٹ, یہ خود پوائنٹ اس کی علامت ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس کے علاوہ منا نہیں سکتے آپ. اور کیا کریں گے, یہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں, پھر کھانی پڑتی ہیں. تبھی لوگ ربیع الاول میں دیگیں بانٹ رہے ہیں, تمبو لگا لگا کے, کہہ رہے ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہیں. غریبوں کو کہاں بھائی, غریبوں کو تو تھر میں جا کے کھلاؤ. غریب کہاں سے, سارے محلے کے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جیسے لنگر دسترخوان آج کل چل رہے ہیں نا. تو اسلام تو آپ کو دبلا کرتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 7واں پوائنٹ ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس کے بغیر, 2 چیزوں کے بغیر منانا ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بتیاں لگانی پڑیں گی اور بتیاں رات کو لگیں گی, تو اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں. نمبر 2, منایا جائے گا, کھایا جائے گا, تو کھانا کھانا پڑے گا, آپ کو کھلانا پڑے گا. اور مٹھائیاں تو وہ دیکھ لو اس کا حشر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی نعت پڑھ کے بھی منایا جا سکتا ہے, تو نعت پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. کون کہتا ہے نعت سارا سال جب چاہے پڑھو, ربیع الاول میں پڑھ لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح جلسہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, انڈور جتنے مرضی جلسے کر لے, نبی کی سیرت کو بیان کرے 100 دفعہ سر آنکھوں پہ. بھائی نبی کی سیرت محرم میں بھی بیان ہو, سفر میں بھی ہو, ربیع الاول میں بھی ہو, اس پہ نہ ہمیں کوئی اعتراض, نہ علماء کو کوئی اعتراض, نہ اسلام اس کو. بلکہ اسلام تو ایسے جلسوں کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں, روڈ بند کیے جا رہے ہیں, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. آپ جا رہے تھے نا, کانٹا نظر آیا, آپ گھنے بن کے گزر گئے, نہیں ہٹا رہے آپ. یا پتھر رکھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کسی کی ٹھوکر لگ سکتی ہے, آپ گھنے بن کے گزر گئے, آپ نہیں اٹھا رہے, تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری حصے میں بھی نہیں ہے. تو سوچو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ ایمان کے آخری حصے میں کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو جلوس چاہے محرم میں ہو, سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ 100 دفعہ بنتے ہیں. بہت سارے کام لوگوں کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور آپ راستے میں تکلیف کا ذریعہ بھی بن رہے ہو اور لیبل اسلام کا لگا رہے ہو. یہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ